حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت خاص ہے اور وہ یوں کہ ہم سب لوگ دیکھیں کہ ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں نا، مطلب تھوڑا سا ہی ہم میں شعور آتا ہے تو اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے. پہلے اپنی کلاس میں ہم نے مطلب یہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی پوزیشن رینک ہم نے لینا ہے، اور وہ ایک بیسکلی ہماری کامیابی کا ایک تصور ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے کامیابی کے مقاصد مطلب کامیابی کے جو مطلب ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے بہت تبدیل ہوتے ہیں، لیکن وہ رہتے کچھ ہماری مطلب عارضی چیزوں کے ساتھ ہیں. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ اصل کامیابی ہوتی کیا ہے. کیا وہی ہوتی ہے جس کے بارے میں عموماً ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، یا پھر کامیابی کے کچھ اور مطلب ہیں؟ جی واقعتاً بہت انٹرسٹنگ، بہت گہرا سوال ہے. اور انسان جو ہے وہ اس سوال سے پہلے ایک سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر مقصد معلوم ہو جائے تب پتہ لگے گا جی میں کامیاب ہو بھی گیا کہ نہیں کامیاب ہوا. تو آپ کو آبجیکٹو پتہ ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو تو مضامین بھی لکھوائے جاتے ہیں اس کے اوپر، زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو لیکن یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم بہت اپنی عمر بڑھنے تک بھی اس سوال سے ہم اس سوال کو ہم ایڈریس کرنے کی، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دیکھیں، سمجھتے تو ہم ایک ہی مقصد کو اپنا مقصد ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دین پر عمل کرنے کی حیثیت سے تو ہماری سمجھ میں ایک ہی مقصد آتا ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی سرفرازی، یہ انسان کی زندگی کا مقصد بنتا ہے. اور اس سے آگے چلیے تو یہ کر کے بھی انسان اصل میں چاہتا کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی. تو چیز تو وہی اچھی ہوتی ہے جو اس کے مالک کو بھائی جائے، اور کہتے ہیں دلہن وہی اچھی جو پیا من بھائے. تو یہ جو بندہ ہے وہ تو وہی اچھا ہوگا جو آقا کو بھائے گا. تو اصل ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اپنے آقا کو راضی کر لینا. تو ہم اگر اس مقصد، لیکن بہرحال ہم دنیا کے اندر چھوٹی کامیابیوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم بنائے طبع بشری، یعنی کہ جو ہماری ایک نیچرل انسٹنکٹس ہیں، ہم ان کی بنا پر کچھ شارٹ ٹرم گولز کو بھی ٹارگٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال ان کے اندر کی کامیابی یا ناکامی ہمیں خوش یا افسردہ بھی کرتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلی بات تو ہم اپنا مقصد بنا کیا رہے ہیں، کس چیز کو بنا رہے ہیں. اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ جائیں اور پھر اس کو پا لیں تو ہم کامیاب ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اچھا، اس عبادت کا جو ایک مفہوم عام زمانے میں لیا گیا، ہمارے عوام لیتے ہیں، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جن کو ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنا لیتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ مطلوب ہے. اقبال نے ایک شعر میں اس کی بڑی اچھی سے تصریح کی ہے کہ یہ فارسی کا شعر ہے ان کا، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو نوری ہیں، فرشتے ہیں، زنوری سجدہ می خواہی، کہ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کو سجدے مطلوب تھے، فرشتے تو ہر وقت سجدے میں گرے رہتے ہیں.
ز خاکی بے شزاں خواہی. تو یہ جو خاکی ہے, یہ جو انسان ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کو ان سجدوں سے کچھ زیادہ مطلوب ہے. تو سجدے بھی مطلوب ہیں, لیکن صرف سجدے مطلوب ہوتے تو فرشتوں سے زیادہ سجدے تو ہم نہیں کر سکتے. اور دیکھیں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا اللہ ہم تیری تقدیس کے لیے, تیری تسبیح کے لیے ہم موجود ہیں. یہ انسان جس کو تو بنانے جا رہا ہے یہ ہم سے زیادہ تسبیح اور تقدیس تو نہیں کر سکتا تیری. تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یعنی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ان سجدوں سے, ان تسبیحوں سے, ان تقدیسوں سے بڑھ کے کچھ تھا. اور ہم اگر اس مقصد کی طرف بڑھیں تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر میں انفرادی طور پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک طرح سے آپ کی ایک نظر اجتماعی طور پہ بھی ہم لوگوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر میں آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں توجہ. تو آپ دیکھیے کہ اجتماعی طور پہ بھی ہمیں ایک مقصد دیا گیا تھا. ایک ہمارا انفرادی مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا, ایک ہمارا اجتماعی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تم جو ہے بہترین امت ہو اس لیے کہ رسول تم پر گواہ بن گئے اور تم باقی امتوں کے اوپر گواہ بن جاؤ, باقی لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. تو ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچا دیں جیسے رسولوں نے ہم تک پہنچایا. تو اچھا, اب جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی ہوتی, آپ کا موبائل خراب ہو جائے, اگر اس کی اسکرین بلینک ہو جائے, تو آپ کیا اس کو ابھی تک پھر بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے گھومیں گی؟ نہیں. آپ اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں گی, اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اس کو کسی دراز میں رکھ کے بھول جائیں گی. اور اگر پھر کسی دن صفائی کرتے کرتے اس دراز سے بھی نکلے گا اور کچرے میں جائے گا. ایسا ہی ہے. تو جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی وہ کچرے میں پھینکی جاتی ہے. آج ہم بحیثیت امہ ہم کچرے میں ہی پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنا مقصد جب پورا نہیں کر رہے تو اللہ کے نزدیک پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور یہ ہمارے لیے کچھ خاص بات نہیں ہے, اس سے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی کام کہا تھا, اور یہی ان کے لیے بھی اصول تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لستم علی شیء, جب تک کہ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, جب تک تم اپنی کتابوں کو نافذ نہیں کرتے, ان کو قائم نہیں کرتے. تو ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم یہ والے کام کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ہم فلاح پا جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ فلاح کی طرف بلا رہا ہے, اور یہ ہے قرآن کی, اللہ کی دین کی جو ڈیفینیشن آف کامیابی ہے, سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فلاح. اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ جی اب دنیا کے اندر آپ کی ٹارگٹس پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے, آپ کے پاس کتنا مال تھا کتنا نہیں تھا, آپ حضرت عثمان غنی جتنے امیر تھے یا آپ حضرت ابو ہریرہ کی طرح بہت غریب تھے, یا اور جو ہمارے فقراء صحابہ تھے, جو اصحاب صفہ تھے, جو ایک ایک کھجور کی گٹلی چوس کے پورا دن گزارتے تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی صورت ہے, وہ چاہے وہ غریب کے لیے بھی ٹیسٹ ہے, وہ امیر کے لیے بھی ٹیسٹ ہے, وہ ہمارے مڈل کلاس والوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں جو بندہ کامیاب ہو جائے اور رضوان من اللہ, اور اللہ کی رضوان حاصل کر لے, اللہ کی رضا حاصل کر لے, ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس کے لیے چاہیے کہ سانسیں پھلانے والے اپنی سانسیں پھلائیں. جس طرح ہم دنیا کی ریٹ ریس میں بھاگتے 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 بالکل بے دم ہو گئے, سانس اکھڑ گئی ہے, لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جی ہم کہاں پہنچیں گے, کدھر جا کے دم لینا ہے, کون سی ہماری لائف سٹائل کی وہ لمٹ ہے جس کے اوپر ہم کہیں گے ہاں جی اب ہم سیٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹ ہمارے ساتھ لگایا ہے, تو کچھ نہ کچھ کوششیں ہمیں کرنی ہی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا دن ہے, یہ جو آخرت کا حساب کتاب ہے,
اس کے لیے چاہیے کہ سانسیں پھلانے والے اپنی سانسیں پھلائیں. اب اگر ہم یہ نہیں کر رہے, اگر ہم اس ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھ رہے, تو ہم فلاح کی طرف اور اپنی فوز عظیم کی طرف نہیں بڑھ رہے. تو یہ بات جو ہے نا, اگر ہم مختصراً کہیں تو سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت ہی جامع طریقے سے, اور اس کو یعنی کہ غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ اگر قرآن میں سورہ عصر کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا تو یہ سورت جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. تو یہ سورہ اتنی جامع ہے, اور اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ دیکھیں انسان جو ہے, ان الانسان لفی خسر, یہ جو وقت گزر رہا ہے, ہماری زندگی کے لمحے جو گزر رہے ہیں, والعصر, اس زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہی ہے. اچھا, اس انسان کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ جو امیر ہے وہ خسارے میں نہیں ہے اور غریب خسارے میں ہے, جو صحت مند ہے وہ خسارے میں نہیں ہے اور جو بیمار ہے وہ خسارے میں ہے. نہیں, انسان بحیثیت مجموعی انسانیت خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو خسارے سے نکال لیں. دیکھیے اب یعنی کہ عمل کیا ہو گیا, اگر ہم زندگی بالکل ڈیفالٹ پہ جیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نیت کے, کسی ارادے کے, کسی عزم کے بغیر جیتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے کسی سچویشن سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ تو تم سارے کے سارے خسارے میں موجود ہو, اور تمہیں اپنے آپ کو بڑی ہمت سے, بڑی طاقت سے, بڑی قوت سے, بڑے ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہوگا. اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں. تو اسلام نے سکسیس کی ڈیفینیشن کو تبدیل کر دیا. اسلام کے نزدیک یہ جو دنیا کے معاملات ہیں, یہ ٹیسٹ ہیں, ان کے اندر کوشش آپ لازمی کریں, ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی دین نے ہمیں پوری طرح جو ہے اس کے متعلق ہدایات دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی تمام انبیاء کی زندگیوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی عمل کا جو ہے وہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے اس دنیا کے اندر. ورنہ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا جی, وہ جو اقبال نے کہا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ, کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بالکل غلط بات ہے. بہرحال ہمارے لیے سکسیس, ہمارے لیے فلاح, ہمارے لیے کامیابی وہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام اس دنیا میں کر جائیں, کیونکہ آخرت میں کوئی کام نہیں کرنے کے لیے ہمارے پاس. صحیح جی. تو کامیابی کے مطلب تو ہم نے سمجھ لی ہے. تو اب انشاءاللہ ابھی اس وقت ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح, اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہوتی کیا ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو ہر کسی کی اپنی اپنی الگ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, اور ہر کوئی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اپنی جو سکسیس ہے, اپنی کامیابی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور ابتدائی کافی سارے سال مطلب اسی تگ و دو میں نکل جاتے ہیں, اسی سوچ وچار میں نکل جاتے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا. اچھا, یہ جو ایک عامر صاحب ہمارے اندر ایک بے چینی سی ہوتی ہے, مطلب ایک ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ایک بے چینی سی فیل کر رہا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو سارے کام جو ہے نا آن ٹارگیٹ ہوتے ہیں, اور سب کچھ اچیومنٹس چل رہی ہوتی ہیں, گھر پہ سب کچھ سیٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مطلب ایک اندر ایک بے چین, ایک آپ کی نا مطلب روح بے چین ہوتی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کہیں پہ کوئی کمی ہے سب چیزوں کے باوجود. تو کیا یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایک لاشعور کا حصہ ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں یہ اصل میں غلط ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم صرف دنیا کی سطح پر جو ہے وہ اچیو کرتے جائیں, ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی جائیں, تو دیکھیں نا ایسا ہے کہ اگر ہم کھانا کھاتے جائیں اور پانی نہ پئیں, جیسا کہ بہت سارے بفیز میں ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو کھانے کو تو دے دیتے ہیں کھلا ہاتھ, لیکن پانی کے الگ سے پیسے ہوتے ہیں. تو اگر ایسے میں آپ چلے جائیں کسی ایسے بفے میں اور وہاں پہ ہم بہت اچھے سے کھائیں
اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں, لیکن پینے کے لیے پانی نہ ہو, تو ہمیں پیاس لگ رہی ہوگی یقیناً. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہمارے اندر جو موٹیویشنز ہیں, جو موٹیوز ہیں, جو دائیں ہیں, وہ سارے فلفل نہیں ہوں گے تو ہم ایک مکمل وجود نہیں بنیں گے, ہمارے اندر خلا رہ جائے گا. اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جو حضرات ایکسرسائز کرتے ہیں, خواتین و حضرات, تو ان کو پتہ ہے کہ لیگ ڈے جو ہے نا, جو جس دن انسان جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کی ورزش کرتا ہے, وہ بڑا مشکل دن ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس دن کو اسکپ کر لیتے ہیں, لیگ ڈیز کو. تو وہ کیوں کر لیتے ہیں لیگ ڈیز کو؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ مشکل بہت ہوتی ہیں ان کی ایکسرسائزز, بڑے مسلز ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرانے کے لیے زیادہ ویٹس وغیرہ لگانے پڑتے ہیں. اور ساتھ میں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسل نظر نہیں آتا کسی کو, چھپے ہوئے مسلز ہیں, جبکہ باقی کے مسل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو ان کو بنانے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی اب اس کے مطلب آپ سوچیں کہ جسم بہت اچھا بنا ہوا ہو, بازو بہت اچھے ہوں اور باقی کے مسلز بڑے اچھے ہوں, لیکن ٹانگیں بہت ویک سی ہوں, تو آپ اس کی باڈی کو بیلنس باڈی نہیں کہیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا, تو اسی طرح ہمارے اندر کے جب تک ہماری پوری جتنی بھی فیکلٹیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کی مکمل سیٹسفیکشن نہیں ہو جائے گی, تب تک ہمارے اندر سے ایک تشنگی, ایک طلب رہے گی. اچھا, تو وہ تشنگی اور طلب جو ہے اس معاملے کے اندر جو آپ نے عرض کیا, تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان نے اپنے جسم کی سطح پہ بہت چیزیں حاصل کر لی, لیکن اس کے اندر ایک روح بھی تو موجود ہے. وہ روح جو ہے اس کو اپنی غذا چاہیے, اور ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے. اس کی غذا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئی, یہ اللہ کا دین ہے, پورا کا پورا دین یہ روح کی غذا ہے. یہ اس روح کو نرش کرتا ہے, اس کو غذائیت بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے, جو تمہارے قلوب کا اطمینان ہے, وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. تو اب انسان پوری دنیا حاصل کر لے تو اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا, لیکن وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہلکا بھی رہ جائے, بہت کمزور بھی رہ جائے, لیکن اس کے دل میں اللہ کا ذکر موجود ہو, اللہ کی یاد موجود ہو, تو دل میں اطمینان آ جائے گا. تو ہمیں بھی, ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو انسان ایز اے ہول ہے نا, یہ ہمارے ہاں پچھلے فلاسفہ میں یہ کوشچن بہت رہا, یہ سوال کہ بھائی انسان کی اصل جو ہے وہ اس کا روح ہے یا اس کی بدن ہے, اس کا بدن ہے. تو اقبال نے اس کو کہا کہ نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن, نہ روح ہے نہ بدن. آپ نہ تو اصل میں آپ کیا ہیں, آپ تو ایک مجموعہ ہیں. تو آپ نے اپنے بدن کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا. ویسے ہم میں سے کوئی نہیں کرتا آج کل, اور ہم اپنے بدن کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ پوری کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری روح کی خواہشات ہیں یا ہماری روح کی جو طلب ہے, جو اس کی تشنگی ہے, اگر ہم نے اس کو پورا نہ کیا تو لازماً اللہ نے بتا دیا کہ بھائی پھر تمہارے دلوں میں اطمینان کی خواہش غلط ہے. پھر اگر ایسا کرو گے تو دل میں اطمینان نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, ایک سوال اور میں یہ کرنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ جیسے اب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے, پھر ہمیں کیوں یہ بے چینی اندر سے ہوتی ہے. اب یہ کامیابی جو ہے اگر وہ حاصل کرنے کی بندے کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو اس کے ذرائع کیا ہوں گے, کہ کون سے طریقہ کار ایسے ہوں گے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس رستے پہ اب چل پڑیں. جی, تو دیکھیں یہ جو کامیابی ہے, فلاح ہے, یہ اصل قرآن کا موضوع ہی یہی ہے. پورے قرآن کا جو اگر ہم کہیں کہ بھئی ایک موضوع کیا ہے, تو یہ موضوع ہے قرآن کا کہ انسان کی فلاح, انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. اللہ نے بتایا قد افلح المؤمنون, کہ اصل فلاح تو مومن پا گئے, وہ کامیاب ہو چکے. وہ کون ہیں؟ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اپنی زکوٰۃوں کی پابندی کرتے ہیں, اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے آپ کو دنیا کی برائیوں سے بچا کے چلتے ہیں. تو وہ اصل میں انسان کے لیے تو بڑا مشکل ہے یہ بات ڈٹرمن کرنا
کہ جی میں اس کامیابی کے سفر میں کیونکہ اس میں قدم قدم پر ڈسٹریکشنز ہیں، میں ادھر بھی چلا جاؤں، میں ادھر بھی چلا جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مکمل اور جامع چیز دے دی کہ جس کو اگر ہم پکڑ کے رکھیں تو ہم کامیاب ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم. اس سیدھے رستے پر چلتے چلے جاؤ. تو یہ کوشچن بہت سامنے آتا ہے ہمارے کہ جی ہم کیا کریں؟ ہم کیا صرف دین کے ہی لیے محنت کرنا شروع کر دیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کی آسائشات چھوڑ دیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. جواب سیدھا یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلتے جائیے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کا ہر صفحہ آپ کو صراط مستقیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اشارہ نہیں کر رہا بلکہ ہاتھ پکڑ کے وہاں صراط مستقیم تک لے کے جاتا ہے. تو اب اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آپ کو اسی صراط مستقیم پہ سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ، جو اللہ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اختیار کرتے چلے جائیے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں نا، مسلمانوں سے کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میری سنت ہے. تو پچھلے مذاہب میں یہ بات تھی کہ آپ کو اللہ والا بننا ہے تو آپ دنیا کو تج دیں. پہلی بات تو آپ شادی کو چھوڑ دیں. اگر عورت ہیں تو نن بن جائیے، اگر مرد ہیں تو پادری بن جائیے، جوگی بن جائیے، دنیا کو چھوڑ دیجیے. تو اللہ کے دین نے کہا نہیں، صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے جب تم یہ سہولت حاصل کر سکتے ہو تو کر لو. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں صراط مستقیم پہ، یہ سٹال لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کے لگائے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہمارے لائف پارٹنرز بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے اندر ہماری جو اچھا کھانے پینے ہیں اور ہمارے کاروبار بھی ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ہاں، اس کے حرام ذرائع کو بند کیا ہوا ہے. تو ہم اگر اس صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. ہاں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے اور بولتا ہے کہ جی جانا تو میں نے اس رستے پہ جہاں پہ مجھے یہ اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، جہاں پہ مجھے دولت نظر آ رہی ہے، جہاں پہ میرا کاروبار مجھے لے کے جا رہا ہے، جہاں پہ میری دنیا کی خواہشات مجھے لے کے جا رہی ہیں، لیکن ان رستوں پہ چلتے چلتے جہاں مجھے کہیں میرا کراس ہو گیا نا پاتھ، میرا رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے بھی گزر کے چلا گیا، تو میں وہاں پہ اللہ کے دین کو بھی اپنا لوں گا. یعنی کہ وہاں اللہ کا دین آپشنل ہے اور دنیا مینڈیٹری ہے. جبکہ جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے صراط مستقیم مینڈیٹری ہے، وہ جو ہے ضروری ہے. اور باقی کے آپ کی دنیا کی جو چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہو اس کو کچھ چیزیں نہ بھی حاصل ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو مینڈیٹری اور آپشنل کا جو تعین ہے کہ ہم کر لیں اور پھر صراط مستقیم کو اپنے لیے مینڈیٹری بنا لیں تو انشاءاللہ یہی کامیابی کا رستہ ہے. صحیح. اچھا، اس کامیابی کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم مطلب علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، ہم علم کی بھی مطلب تلاش میں رہیں؟ جی دیکھیں، میں نے کل آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ہماری مثال اور ہمارے جو جس رستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، تو ایک گھوڑ سوار کی سی مثال ہے. ہمارے پاس ایک جسم ہے جو ایک توانا، اچھا صحت مند جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں بہت سارے کام کرنے کی. اللہ والوں نے انہی جسموں کو استعمال کیا اللہ کے رستے میں کوششیں کرنے میں، علم کو پھیلانے میں، جہاد کرنے میں، تعلیم تعلم میں، ایجادات کرنے میں. ان سب کے لیے اسی عقل، اسی ذہن کو استعمال کیا، اسی جسم کو استعمال کیا. اچھا، اس جسم کا جو سمجھیں کہ اس پہ سوار ہے وہ ہے ہماری روح. اگر تو روح جو ہے ہماری مضبوط ہے تو وہ اس جسم کو قابو میں رکھتی ہے. ہم نے بات کی کہ روزے کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں کیوں اچھائیاں لگ رہی ہوتی ہیں، کیوں ہمارا دل میں ایک نیکی کی رغبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم اور ہمارا جو نفس امارہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے کمزور کر دیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، ہم نہیں کھلاتے، تو اس کی گرفت جو ہے ہمارے اوپر سے کمزور پڑ رہی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو سوار بیٹھا ہے اس گھوڑے کے اوپر وہ طاقتور ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تراویحوں میں، قیام اللیل میں، پھر دن کے اوقات کے اندر وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ہم طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. اب اس سوار کا بھی ایک ذہن ہے اور وہ ہے اس کا شعور. اچھا، روح یعنی کہ یہ سوار طاقتور بھی ہو
اور وہ جو اس گھوڑے پہ سوار ہے وہ بھی اس کو قابو میں بھی رکھا ہوا اس نے, لیکن اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ مجھے لے کے کہاں جانا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ان دونوں کو کسی بھی راستے پہ چلایا جا سکتا ہے. تو علم ہمیں وہ شعور, وہ آگہی عطا کرتا ہے کہ ہمارا راستہ ہے کیا. تو آپ کے سوال کا جو میں نے بہت لمبا جواب دے دیا, لیکن اصل بات یہی ہے کہ علم تو بے حد ضروری ہے. یعنی کہ اس دین کے اندر تو علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پہلا لفظ جو اس دین کے لیے پہلی وحی اتری وہ تھی اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں نے علم سکھانے والا ہوں. علم الانسان ما لم یعلم. میں نے انسان کو علم سکھایا. پھر اگر آپ تھوڑا سا ہمارے جو ابتدا ہے اس کی طرف جائیے تو وہاں پہ دیکھیے کہ فرشتوں کا جب مکالمہ ہوا حضرت آدم کے مقابلے کے لیے, جو اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اچھا اگر تم جانتے ہو تو اللہ نے کہا کہ بھائی اچھا بتاؤ ان سب چیزوں کے نام. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے مگر وہ جو تو نے ہمیں بتا دیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو نے ہی ہمیں علم دیا ہے لیکن ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں, اللہ نے جب آدم سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کہ ان سب چیزوں کے نام, تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے. تو اب فرشتوں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی فرشتوں کو کہ دیکھو یہ انسان کیسے افضل ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں کے اوپر انسانوں کی جو فوقیت ہے, جو ان کی فضیلت ہے, وہ علم ہے. اچھا, اور وہ علم بھی اس دنیا کا علم ہے. دیکھیں آخرت کے علم کے بارے میں تو فرشتے ابھی بھی ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. بالکل. یہ تو علم آدم الاسماء کلھا, وہ تو علم الاسماء کی بات ہو رہی ہے, دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چیلنج کر رہے ہیں. تو انسان کی جو فضیلت ہے وہ اس کے علم کے حوالے سے ہے. تو اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنی فضیلت جو ہے وہ گنوا رہے ہیں. اور آج بدقسمتی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم حاصل کرنا جو ڈگری لینے کے لیے ہے, وہ اس نالج کا ایک انبار ہے جو ہم جمع کر لیتے ہیں, لیکن اصلاً اس علم سے محبت, اس علم سے شغف, اور اس کو اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ جاننا اور اس طرح اس کے لیے کوشش کرنا, یہ بات جو ہے بہت بدقسمتی ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں عام ہے. بالکل بالکل جی. تو لسنرز یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں تو مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس سلسلے کو. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو حیا علی الفلاح میں کہوں گی, اور ہم بات کریں کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے. تو اس میں عامر صاحب ایک سوال یہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ انسان مطلب اگر وہ کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہے اور کامیاب ہو, لیکن اس کا اس کو ادراک بھی ہو, اس کا علم بھی ہو اس کو؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک تو بات ایسی ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہوتا ہے, ہماری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھرتی ہیں جب ہم ان صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو جب اپلائی کرتے ہیں تو اس چیز کی توفیق میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی یاداشت کی مثال لے لیں, آج موبائل فونز جب ہمارے سامنے ہیں, کوئی زمانہ تھا کہ ہمیں 25-30 لوگوں کا فون نمبر یاد ہوتا تھا, اپنے گھر والوں کا نمبر یاد ہوتا تھا, اپنے آس پاس دوستوں یاروں کا نمبر یاد ہوتا تھا. آج آپ کسی سے اس کے مرد سے اس کی بیوی کا نمبر, بیوی سے اس کے میاں کا نمبر بھی پوچھ لیں تو شاید مشکل سے یاد ہو. بعض لوگ تو اپنے نمبر کے درمیان بھی ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہم نے اپنی اس ذہن کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ موبائل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنیں جو پہلے ہم دماغ میں کر لیا کرتے تھے, اب ہم کیلکولیٹرز پہ کر لیتے ہیں, موبائلز پہ کر لیتے ہیں, تو اب ہمیں وہی آسان لگتا ہے. تو جس چیز کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے, جس چیز کو ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم جب بھی کامیابی کے راستے پہ چلیں گے تو ہماری کامیابی کے معیار میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ جس سٹینڈرڈ پہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو یہی بات ہے کہ علم عطا کرتا ہے. یعنی کہ جتنا ایک انسان عالم ہوتا ہے, جتنا ایک انسان
اپنے آپ کو جانتا ہے, اپنے آپ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اور جتنی وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اتنا اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا اور کتنا حقیر ہوں. جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا اور کتنا حقیر ہوں تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے تو بہت کام کرنے کا ہے. تو آپ یہ دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو جو ہم کرنا چاہتے تھے یا جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں وہاں تک ہم نہیں جا سکے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ اپنی جان بھی جب سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, وہ تو ہم نے اسی کی چیز اس کو واپس کر دی. تو کامیابی کے راستے پہ چلتے ہوئے, صراط مستقیم پہ بھی چلتے ہوئے ہمیں ہر لمحہ مزید کی خواہش ہوتی ہے. اور یہی بات ہے کہ ہمیں جو نماز میں بھی سکھائی گئی. اب دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تم نماز جب پڑھ رہے ہو تو صراط مستقیم پہ ہی تو نماز پڑھ رہے ہو نا, سیدھے رستے پر ہو تو نماز پڑھ رہے ہو. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ میں یہاں پر تو ہوں, تو مجھے اس سے بھی آگے کا رستہ دکھا. پھر میں جہاں پہ جاؤں گا مجھے اے اللہ اس سے بھی آگے کا رستہ دکھا, اور مجھے اس سے بھی آگے کا رستہ دکھا. تو یہ جو دل کے اندر جو ایک خلش رہے گی اور کامیابی کی ایک تڑپ رہے گی, یہ تو میرا خیال ہے کہ جنت میں جا کے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پورا فرمائیں گے, سیٹسفائی کریں گے. اس سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے, یہ تو کامیابی کی جو تڑپ ہے یہ ہونی چاہیے. اور اس میں یعنی کہ ایسا ہے کہ اگر انسان نے سمجھ لیا کہ میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں تو سمجھے کہ منزل پر نہیں پہنچا. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پہنچا ہوا ہوں تو وہ نہیں پہنچا ہوا. بالکل. اچھا جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کامیابی کی تو آپ اگر دنیا میں دیکھیں نا جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے مطابق انسان کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ہماری مطلب جو ایک آج کل کی دنیا ہے جس میں جو ظاہری چیزیں ہیں جن چیزوں کو بندہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی مطلب زیادہ تر لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی ہے, کتنی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. یا پھر اگر ویسے بات کی جائے جب ہم اس کامیابی کو سمجھ لیتے ہیں عبادت کے معاملے کو بھی, تو اس میں بھی پھر مطلب اکثر یہ اس چیز کے اوپر کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ عبادت کی جا رہی ہے, اور ہر چیز میں یہی والا معاملہ ہے, مطلب جیسے جیسے اس کو بڑھاتے چلے جائیں. لیکن جب اللہ کی نظر سے دیکھا جائے کامیابی کا جو مطلب ہے یا پھر کامیاب انسان کی جو ڈیفینیشن ہمیں قرآن میں ملتی ہے تو اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. جیسے اگر دیکھا جائے حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کہ انہوں نے 900 سال سے زیادہ انہوں نے تبلیغ کی اور اس دوران بہت ہی کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ کامیاب تھے. تو یہ چیز ہمیں مطلب یہ چیز بھی سکھاتی ہے کہ ہماری توجہ جو ہے نا اخلاص ہونا چاہیے اس میں, اور ہم مطلب یہ ایک اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں, جد و جہد کرتے رہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہماری وہ والی جو ایک ہم نے جو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہمارے مطابق ہو رہے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مقبول بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طور پہ قبول بھی کر لے. جی تو واقعتاً ایسا ہے کہ ہم لوگ ذرا کوانٹٹی فوکسڈ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کوالٹی, یعنی کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں کیفیت اور کمیت. تو کمیت ہو گئی آپ کی جو ہے وہ کوانٹٹی اور کیفیت ہو گئی آپ کی کوالٹی. تو آج ویسے دنیا جو ہے نا جو دنیا میں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ مغرب کے اندر بھی اس طرح کی موومنٹ چلتی ہیں. منیملزم آج کل بہت ایک نام ہے کہ جی اپنے آپ کو محدود کریں, اپنی دنیا کی ضروریات کو محدود کریں اور کم پہ اکتفا کریں. ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سامان اپنے پاس اتنا رکھیں جتنا ایک بستے کے اندر آ جائے. آپ سوچئے. اور میں اس بات کو جب سنتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہو اس طرح جیسے تم ایک مسافر ہو, یہ ایک راستے پہ گزرتے ہوئے مسافر. تو اب دیکھیں وہ لوگ جب انہوں نے اپنی عقل سے کے بڑے گھوڑے دوڑائے اور یہ ساری چیز سمجھی تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بس ایسا ہی ہو وہ بندہ کہ میں اپنے بیگ میں میری جو ہے نا وہ ملکیت ہو اور میں جہاں دل چاہے وہاں پہ چلا جاؤں. اچھا یہ انہوں نے نفس کے تقاضے کے تحت کیا ہے. اصل تقاضا نفس کا ہے کہ جی پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں, پنچھیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتا پھروں جب دل چاہے. تو لیکن ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ ہماری دنیا اور آخرت اور وہ نفس کے تقاضے کے تحت نہیں بلکہ ہماری روح کے تقاضے کے تحت بتائی.
اچھا تو وہ جو بات آپ نے کہی کوالٹی اور کوانٹٹی کی, تو ہمیں ہمارے لیے ایک بہت آسان جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ جو ہے وہ نتائج کا نہیں ہے. وہ تو کہتا ہی یہی ہے کہ نتائج تو سارے میرے ذمے ہیں, نتائج تو میں ہی ڈالتا ہوں ہر چیز میں. ہمارے ذمے صرف عمل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمل کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق. یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر رہتی ہے یہ بات کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا, اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرما دی واضح طور پہ کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی ہدایت دے سکیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کے بعد کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے یہ چیز. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تم پرواہ مت کرو ریزلٹس کی, تم مجھے اپنے عمل دکھاؤ. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے تم دین کو نافذ کر کے دکھاؤ, پوری دنیا میں پھیلا دو, یہ کر دو, وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا عمل دکھا دو مجھے, تم نے اس کے لیے کوشش کیا کی. وہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے تو وہ, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پلک جھپکتے میں تمام پوری کی پوری دنیا کو مسلمان کر دے, پوری کی پوری دنیا کو سب سے نیک ترین انسان جیسا کر دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سارا جو کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک حکمت پر مبنی, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کلیم کریں, جو لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں, ثابت کر دیں, لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ لوگ پھر اس پہ عمل کس طرح کرتے ہیں, اس کو کس طرح اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں, کامیابی میں بھی اور ناکامیوں میں بھی. بہت خوب. رائٹ, تو لسنرز یہ آج کا ہمارا شو جو کہ کامیابی کے حوالے سے تھا, اور ہم سب لوگ ہی اپنی زندگی میں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, کہ کامیابی کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہماری اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب انسان بن جائیں, دنیا ہمیں مان لے کہ ہم ایک کامیاب انسان ہیں. تو ڈیفینیٹلی مطلب ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے, بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے, اور کامیابی کے اصل مطلب کے لیے جب سمجھنے کے بعد پھر ہم اس کے حوالے سے کوشش کریں کہ ہمیں اصل کامیابی کسی طرح سے جتنی بھی صحیح ہمارے مقدر میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی میسر آ سکے. تو چلیں جی, آپ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.